تو اسی طرح جو میں قرآن پاک سے بتا رہی تھی کہ ذکر کا کہاں-کہاں پر مینشن ہے، تو ایک حضرت موسیٰ اور خضر کی بات کی، ایک حضرت یوسف کا جو پورا واقعہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ کی لائف جو پیچھے کی بھی ہے، جس میں جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے فرعون کے ہاتھوں، اور پھر حضرت موسیٰ اس میں بچ جاتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح محل میں پرورش پاتے ہیں، اور اپنی والدہ سے ان کا بچھڑ جانا ایک نارمل انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ اتنی تکلیف سے انسان کو کیوں گزارا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے دیکھیں کہ وہ پورے شیپ ہوتے ہوتے آخر کار اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں کا بھی لیول دیتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ ہماری لائف میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں اس کے لیے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری انسان بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کے دوست سے مطلب ہمارے جب کامن سینس میں آتا ہے، کیونکہ بچپن سے یہی سنا ہے کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ بہت نیک بزرگ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے چلے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ریاضتیں کی ہوتی ہیں، اور تب جا کے وہ اولیاء بنتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ دس از سورہ یونس آیت نمبر 62 سے 64۔ اس میں اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کس طرح سے کر رہے ہیں اپنے فرینڈس کو کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اس کا تقوی بھی اختیار کرتے ہیں۔ اگین تقوی از بینگ مائنڈفل، ہماری لائف میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہم ایک کنٹینیوس اس سینس میں رہیں یا اس طرح کی ایک فیلنگ میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر جیسے دن رات ہے نا، تو اسی طرح اللہ کی یاد رہے کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں دکھنی ہے۔ یعنی تقویٰ سے مجھے مائنڈفلنس سمجھ آتی ہے، وہ بھی کوئی ایک مشکل چیز نہیں ہے اچیو کرنی، اٹس جسٹ پریکٹس کرتے کرتے انسان اس میں اتنا اسکلفل ہو جاتا ہے کہ اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ایک احساس رہتا ہے مسلسل کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوں۔ تو وہ ایک حاوی کر دینے والا احساس نہیں ہوتا، رادر انسان کو خوشی میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ جب انسان اتنے سارے سیکریفائزز کر رہا ہوتا ہے، یا عبادات اٹ سیلف کرنا مشکل ہوتی ہیں، روزے رکھنا مشکل ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا، تو اس سب میں جب ایک وہ تقویٰ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو انسان کے دل کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس ٹائم جو بھی میں صبر کر رہی ہوں کچھ بھی۔ سو کمنگ بیک ٹو آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرینڈس ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی اس کے مائنڈفل رہتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن ہم عام حالات میں جب دیکھتے ہیں تو جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس پر مشکلات بھی آتی رہتی ہیں، اور بے شک آپ جتنے بھی ذکر کر لیں، جو مصیبت آنی ہے وہ آ کر رہنی ہے۔ تو پھر اس آیت کو کیسے کریکٹ سمجھا جائے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں کی حکمتوں کو سمجھتا ہے، تو اس کا دل بہت مطمئن رہتا ہے، وہ اس سٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ اور پھر جب اس بات کی تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ انجسٹلی نہیں کریں گے، وہ عدل پر معاملہ کرتے ہیں اپنا جب بھی کرتے ہیں، تو پھر انسان اتنا مطمئن ہو جاتا ہے ان ڈیسپریٹ سچویشنز میں بھی کہ اس کے اوپر واقعی کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ شاید دنیا دیکھنے والی اس کو کہہ رہی ہو کہ ہائے بیچارہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا یا کچھ بھی، لیکن وہ اس کو جو دل کا اطمینان ہوتا ہے وہ شاید کسی اور کو سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے
یاد کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا یا الحمدللہ پڑھ لیا، اس کو بھی پڑھنا اچھی بات ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیتی ہوں کہ تسبیح میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹس اباؤٹ ڈکلیئرنگ پرفیکشن آف اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کہ جو بھی کام ہے اس میں حکمت ہے کوئی پیچھے، تو اس پرفیکشن کے ساتھ جب ہم جب بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو انسان اس کو سوچتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَتَوَكُّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جو کہ زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب اچھی طرح خود ہی واقف ہے۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی یہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تو تسبیح جو ہے وہ انسان کو اسٹرینتھ دیتی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کو انسان ان ناموں کے ساتھ پکارتا ہے جو کہ اس پرابلم یا اس مشکل سے ریلیٹڈ ہوں، لیکن اس میں پھر سے یہی کہ مائنڈ فل ہونا بہت ضروری ہے، ایسے نہیں کہ بس ایک تسبیح پکڑ لی اور اس کو 100 دفعہ پڑھ لیا، ایک ڈیوٹی کی طرح کر لیا اور چلو جی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کمپلین کی کہ میں اتنا اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور اس کے باوجود بھی میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ سکون تو آئی تھنک صرف تبھی مل سکتا ہے جب انسان کانشیسلی سوچ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔